کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے اللہ سے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسی خوش اور ہمیشہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، میں آپ کے لیے ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے سمستی پور بہار کا ہے۔ یہاں پہ اچانک کیا ہوا کہ 10 مہینے کے بعد جو قبر ہے نا، لاش باہر آ گئی۔ 10 مہینے پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا تھا اور 10 مہینے کے بعد اس کی لاش قبر سے باہر اچانک آ جاتی ہے اور قبر سے تقریباً 2 فٹ دور لاش لوگوں کو پڑی ہوئی ملی لاش۔ تو اس علاقے میں دہشت کا ماحول ہے، لوگ پریشان ہیں، پورے علاقے میں گرم ماحول ہے اور لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ اچانک 10 مہینے کے بعد لاش قبر سے کیسے نکل آئی۔ تو وہاں پہ بڑے بڑے مولانا اس قبر کی زیارت کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اور قبر کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ حیرت ہے لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 مہینے کے بعد لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اور بتاتے لوگ کہ قبر سے آنے کے بعد لاش بالکل ویسے ہی سلامت ہے جیسے کل ہی اس کو دفنایا گیا ہو۔ یہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ آئیے ہم آپ کو اسی سمستی پور بہار کے گاؤں کا واقعہ آپ کو سامنے دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیے یہ واقعہ ہے۔ بہار کے سمستی پور ضلع کے کیوس نظامت میں قبر سے ایک شب باہر آ جانے سے، مردے کی شب جو ہے باہر آ جانے کے بعد جو ہے کہ چرچاؤں کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ وہ اب بھی بازار جو ہے چرچاؤں کا گرم ہے۔ کئی ایسے لوگ جو بڑے لوگ ہیں، جو دین کے جاننے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس وقت ان کے جو قبرستان پہنچ رہے ہیں اور قبرستان پہنچنے کے بعد وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر وہ کیا منظر ہے، کیا لوگ جو ہم نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے جیسے انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ قبر سے قبرستان سے شب نکلا اور شب نکلنے کے بعد جو ہر طرف یہ بات اب تک چرچاؤں کے بازار گرم ہے اور لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آخر قبرستان سے کیسے لاش باہر آ سکتی ہے۔ بہرحال سمستی پور کی یہ گھٹنا، واقعی واجب گھٹنا جو ہم نے آپ کو ان چشمدیدوں سے ملایا تھا، ان لوگوں سے روبرو کروایا تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا، ان چیزوں کو دیکھا تھا اور اس معاملے پہ انہوں نے کیا رائے دی تھی وہ بھی ہم آپ تک پہنچائے تھے۔ اور آج جو ہے پٹنہ سے ایک علماء آئے ہوئے ہیں جو ہمارے یہاں اور کافی دین کے ماننے والے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ جو ہے آج قبرستان جو ہے کیوس کی سرزمین پہ پہنچے ہیں اور سرزمین پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے قبر پہ گئے ہیں جہاں انہوں نے فاتحہ پڑھا ہے، درود شریف پڑھی ہے، دعائیں کی ہے اور سیدھا ہم ان سے مخاطب ہوں گے کہ جس طرح سے 10 مہینے بعد ایک شخص کی لاش قبر سے باہر آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ اب تک جو لوگ ہیں اس بات کو لے کر لگاتار جو ہے چرچائیں کر رہے ہیں، تو سیدھا ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ابھی ہم تبلیغی دورے پہ نکلے تھے۔ سب سے پہلے میں اپنا پریچے دے دوں۔ اس فقیر کو سید امام الدین ہاشمی القادری کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ دارالعلوم قادریہ تیغیہ پٹنہ، جس کے ہم بانی ہیں، ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تقریری سفر میں اور تبلیغی سفر میں پورے ہندوستان میں میرا دورہ ہوتا ہے، خاص کر اور نیپال اور بھوٹان بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ جب آپ کے سمستی پور کے تعلق سے جناب توحید خان کے شب کے بارے میں معلومات ہمیں حاصل ہوئی تو کافی دن سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کبھی ادھر کا دورہ ہو تو انشاءاللہ جا کر کے قبر کو دیکھا جائے، فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور لوگوں کو آگاہ بھی کیا جائے گا۔
سیدھے اور صاف اور شارٹ میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ جتنے بھی معاملات سامنے آئے توحید خان صاحب کے، یہ لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے ذریعے یہ آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے تم کو جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تاج رکھ کے بھیجا، تم اب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو اللہ دنیا میں لوگوں کو 60 سال زندگی دے سکتا ہے، وہی پروردگار عالم ایک انسان کو قبر میں 10 مہینے تک ویسے ہی مکمل باڈی کو صحیح سلامت بھی رکھ سکتا ہے۔ اچانک قبر کھلی، شب لاش باہر آ گئی، باڈی صحیح سلامت ہونا 10 مہینے کے بعد بھی، یہ اس بات کے غمازی اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قبر میں جو لیٹا ہوا انسان ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اور جب اس کی لاش کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے باہر دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو الرٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، قبر کے حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کے حالات 3 دن کے اندر بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ قبر میں بھی ویسے ہی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ تمام کاموں کو کنارے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ موت سے نہ تو چھٹکارا ہے، موت سے نہ کوئی بچ سکا ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے، اس لیے اپنے موت کی تیاری کیجئے، اپنے قبر کی تیاری کیجئے، اپنے حشر کی تیاری کیجئے، اور دنیا میں اگر نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی قبر میں آسانی کرے گا۔ آپ نے قبر دیکھا تو آپ نے جب قبر آج دیکھا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ 10 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی قبر کیسی ہے اور کیا بتانا چاہیں گے؟ ہم نے کتابوں کے حوالے سے بہت سارے واقعات پڑھے اس تعلق سے، اور بہت سارے معاملات کو ہم نے بغور دیکھا، سماعت کیا، لیکن 10 مہینے بعد قبر کھل جانا، پھر لاش تر و تازہ باہر آنا، نہ تو اس کے گوشت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو، اور نہ ہی اس کا گوشت گلا ہو، یا نہ ہی اس کی چمڑی ختم ہوئی ہو، اور نہ ہی اس کا کفن ختم ہوا ہو، سڑا ہو، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم کو ان قبر والوں سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں نیکی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمارے ساتھ آسانیاں کرے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ جیسے قبر سے باہر آئی اس کے بعد جو ان کے پریوار والوں نے، سب سے بڑا تو یہ ہوا کہ لوگوں کو ان کو دیکھنے نہیں دیا۔ اگر قبر سے لاش باہر آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ قبر سے جب لاش باہر آ گئی تو سب سے پہلے جلدی بازی تو کرنا نہیں چاہیے تھا ان لوگوں کو، ان کے بارے میں اچھے علماء کرام کو بلانا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، معلومات اکٹھا کرنا چاہیے۔ اب قبر سے لاش باہر آئی، لاش ایک طرف، اس کا کفن ایک طرف، اور قبر سے نکلنے والا بلہ ایک طرف تھا، اور لاش بھی بالکل سلامت تھا۔ لوگوں کو یہ چاہیے تھا، ان کے گھر والوں کو، ان کے پریوار والوں کو، ان کے رشتہ دار کو، ان کے خیش و اقربا کو، ان کے علاقے والوں کو چاہیے کہ اچھے علماء کا انتخاب کر کے بلایا جائے اور اس کے بارے میں دریافت کیا جائے، جب تک کے لیے لوگوں کو دیکھنے کے لیے لاش کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جو لوگ بھی دیکھے وہ درس عبرت حاصل کرے۔ اور جب لوگ ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان لوگوں کا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ضرورت پڑتی تو پرشاسن کی بھی مدد لے سکتے تھے، اس لاش کو دفن کرتے، اس لاش کو کفن پہناتے، لیکن اب جو باتیں پرانی ہو چکی اس کو اب پھر سے کھودنے کی اور کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قبر والوں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت، اپنے قبر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ جو وہاں جو چشمدید تھے جنہوں نے قبر کے اندر رکھا تھا اور ان کے ساتھ واقعہ ہوئی تھی، آپ بتانا چاہیں گے آپ کا سب سے پہلے نام کیا ہے؟ محمد شمشاد خان۔ تو آپ کو کیسے معلوم چلا کہ قبر سے لاش باہر آئی ہے؟ ادھر سے کچھ آدمی آ رہا تھا تو ہم کو بولا کہ قبر سے باہر آ گیا، تو اس لیے ہم گئے دیکھنے کے لیے، دیکھے قبر سے باہر تھا صحیح میں۔ اس کے بعد آئے ان کے بیٹا جی آئے، اس کے بعد کفن لے کے آئے، ٹکڑا تھا 2 اس کے شریر پہ رکھ کے، اس کے بعد بولے حافظ جی بولے ہیں اندر کر دینے کے لیے، تو
तो फिर हम पकड़ दिए, अंदर कर दिए। तो आप कब्र के अंदर उतरे थे? जी। तो कब्र जिस टाइम खुली हुई थी, कितनी जगह थी जिस टाइम कब्र खुली हुई थी? 4 गो बांस हटा हुआ था, मतलब कितना जगह होगा, 1 से 1.5 फीट? इतना जगह था। तो इसमें से लाश जो निकली थी, तो लाश के अंदर कहीं खरोच वगैरह भी था? कुछ नहीं था। कब्र लाश कहाँ पे पड़ी हुई थी कब्र के पास से? कब्र से 3 फीट हट के पड़ी हुई थी, सही सलामत? सही सलामत, बदबू वगैरह भी आ रही थी? एक जरा नहीं। तो आप कैसे पहचाने कि वो हन्नू जी है या फिर तौहीद खां है? जैसे पहले थे वैसा ही चेहरा से पहचान में आ रहा था, पूरा चेहरा से, बाल सर में पूरा वैसा ही न था, शकल पूरा पहचान में आ रहा था कि अन्नू दादा हमारे। कितने दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था? उस दिन हुआ था 10 महीना 3 दिन हो रहा था उस दिन। तो आपने क्या किया फिर? हम देखे, उसके बाद बोला पकड़ने के लिए, बोले हाफिज जी बोले हैं तो पकड़ दिए, और उसके बाद अंदर कर दिए। तो कब्र के अंदर आप ही उतरे थे? जी। कैसे लेटाए थे? जैसे लेटे हुए थे वैसे लेटा दिए, लेकिन सिरियाना में थोड़ा मिट्टी गिरा हुआ था ना, उसी पर उसका असर है। तो उसे साफ करने की जरूरत नहीं की आप? नहीं, जगह उतना नहीं बैठ पाए अंदर, इसलिए नहीं कर पाए साफ। पुनः फिर उनसे उन्हीं के अंदर लेटा दिए? जी। तो ये वो चश्मदीद थे जिन्होंने इस पूरे वाकया को देखा है, और वो इस मामले में कब्र के अंदर उतरकर ये पूरी वाकया को अंजाम दिया, और पुनः उसी कब्र के अंदर जो शव था उन्हें डालकर, और अब मिट्टी मिलजिल करके ये मामला ख़त्म हो चुका है। मगर बहरहाल अब भी जो लोगों के अंदर इस बात का चर्चा है कि आखिर कब्र से 10 महीने के बाद लाश कैसे बाहर आई है, और अब जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार जो है कब्र की ज़ियारत कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फातिहा पढ़ रहे हैं, दुआएं उनके लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अल्लाह वाले लोग हैं, और अल्लाह वाले लोग, इनसे इबरत हासिल होनी चाहिए कि 10 महीने बाद लाश कब्र के अंदर कैसे नहीं गली, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ही लाश का वो हाल हो जाता है जो बाखूबी आप जानते हैं, और 10 महीने बाद भी लाश कब्र के अंदर सही सलामत है। इससे लोगों को इबरत हासिल, मतलब इससे सीख मिलना चाहिए कि दुनिया के अंदर अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह इसका अज़्र जो है कब्र के अंदर देगा और आखिरत के अंदर भी देगा। समस्तीपुर से कैसर खान। अब देखा आपने दोस्तों, ये हकीकत है कि 10 महीने के बाद भी कब्र से लाश सही होना ये अलामत है कि इंसान जो नेक था, तकवा परहेज़गारी था, आज हमारे हाल क्या है? झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम देते हैं, लोगों के दिल हम तोड़ते हैं, लोगों का हक हम मारते हैं। दोस्तों नाज़रीन, अल्लाह के